شیطان کے حوالے سے کچھ ریالٹیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2038 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے کہ یہ انسان کے اندر داخل ہو کے انسان کی رگوں میں داخل ہو جاتا ہے، رگوں کے ساتھ انسان کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، منہ سرخ ہو جاتا ہے انسان کا، آنکھیں پھٹنے والی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کے اندر شیطان اس وقت داخل ہوا ہوتا ہے اور اس سے پھر غلط کام کروا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مسلم کی حدیث نمبر 7108، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن جسے حمزاد کہا جاتا ہے اور ایک فرشتہ بھی رکھا گیا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے اس کے ساتھ ایک جن ہے۔ اسکیری لگ رہے ہے نا، ڈرونی سی بات لگ رہی ہے؟ نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر وقت وہ شیطان انسان کو وسوسے دلاتا ہے، اور جو دوسرا فرشتہ رکھا گیا انسان کے ساتھ وہ انسان کو اچھی باتیں اور اچھی گائیڈ لائن دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کہ جو میرا جن تھا میں نے اس کو مسلمان کر لیا، وہ مجھے فالو کرنا شروع ہو گیا، لیکن ہر انسان کے ساتھ جو جن ہے وہ اس کو برائی کی طرف آمادہ بھی کرتا ہے اور اس کو وسوسے دلاتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے ارد گرد، اور جیسے ہی موقع ڈھونڈتا ہے، میاں بیوی کی کوئی بات ہوئی، کوئی بہن بھائیوں میں بات ہوئی، کوئی دوستوں میں بات ہوئی، فوراً سے وہ اپنا جیسے ہی اس کو ذرا سا موقع ملتا ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ تو ان دو احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے اور انسان کے ساتھ بھی موجود ہوتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جنات جب اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، کبھی کبھی جنات جو ہے وہ سانپ یا کسی اور شکل میں بھی آتے ہیں تب ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ عام حالات میں موجود ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر انسان کے ساتھ ایک حمزاد ہوتا ہے، وہ جو حمزاد جن ہوتا ہے اس کو آپ کی ساری معلومات ہوتی ہے کیونکہ وہ سارے دن آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تم آؤ، یعنی کہ جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کی ساری ہسٹری بتا دیتے ہیں، تم یہاں پہ رہتے ہو، یہاں پہ رہتے ہو، تمہاری امی یہ ہیں، تمہارے ابو یہ کرتے ہیں، تمہارے گھر میں ایک بھائی ایسا وہ لڑائیاں کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا یہ، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بہت اونچا کوئی پہنچا ہوا بندہ بھی، تو میں گیا ہوں اس کے بعد اس نے ساری معلومات دے دی۔ یہ لوگ انہوں نے چونکہ جنات جو ہیں وہ قابو میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو حمزاد جن ہیں ان سے پوری کی پوری معلومات لے لیتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے، یہ کہاں جاب کرتا ہے، اس کے کتنے رشتہ دار ہیں، وہ ساری معلومات اس سے لے لیتا ہے، اور جب ہمیں وہ معلومات دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو تو پتہ نہیں غیب کا علم ہے، حالانکہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ خواتین کو اور ایسے لوگ جن کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہے یا جن کے پاس علم کی کمی ہے ان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور ان سے بہت مال بھی لوٹتے ہیں۔ تو یہ جو حمزاد جن ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کو ہماری ساری معلومات ہوتی ہے، یہ ہماری معلومات کسی اور کو بھی دے دیتے ہیں اور پھر اس طریقے سے لوگ ہمارے جو سے جنات جو ہیں وہ ہماری انفارمیشن بھی جان لیتے ہیں۔ تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن کی آیت سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک یہ جو شیطانوں کے گروہ ہوتے ہیں نا اور اس کے قبیلے، یہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں، لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم واش روم میں جاؤ، جب تم باتھ روم میں جاؤ تو تم دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کن سے؟ برے جن اور جننیوں سے، کیونکہ جو برے جنات ہوتے ہیں، شیاطین جنہیں ہم بولتے ہیں، وہ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، اسی طرح کے واش رومز میں رہتے ہیں یا گندی جگہوں پہ رہتے ہیں۔ تو یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ معلومات ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ان کے حوالے سے۔